یار ڈھونڈو اسے، کدھر چلی گئی ہے وہ؟ عین شادی کے دن ارشیا اپنی شادی سے بھاگ گئی اور اس وقت پورے خاندان میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ مسٹر جعفر غوری کا دل ہولے جا رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی یہ سب کر سکتی ہے۔ یقین تو وہاں موجود کسی فرد کو بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن ارشیا اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی، وہ بھی کسی شخص کی محبت میں، اور اس وقت سب کی نظریں خاندان کے بڑے بیٹے رامز غوری پر ٹکی تھیں۔ ان سب کو یقین تھا کہ اور کوئی کچھ کر سکے نہ کر سکے، لیکن رامز غوری ارشیا کو ڈھونڈ نکالے گا۔ چچا جان آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ارشیا مل جائے گی۔ یار کیسے فکر نہ کروں، اس کی بارات آنے والی ہے، اور ایسے میں وہ… جعفر غوری بات مکمل نہ کر پائے کہ اچانک ان کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ ایک طرف صوفے پر ڈھیر سے ہو گئے، سب کو ان کی فکر لگ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے جعفر صاحب، آپ خود کو تو سنبھالیں، اگر آپ ایسے کریں گے تو ارشیا… ایک تو جی چاہتا ہے ارشیا میرے سامنے اور میں اس کو گلا گھونٹ کر مار دوں۔ کیسے اس نے باپ کی عزت رون کر یہ اتنا گھٹیا قدم اٹھایا؟ یہ سب آپ کی شے کا نتیجہ ہے۔ سریا بیگم آج ہماری بیٹی ہمارے سروں میں خاک ڈال کر چلی گئی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ ایک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی باہر کسی سے عشق لڑا رہی ہے۔ جعفر صاحب کی بات کو وہاں موجود سب لوگوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ سچ تھا کہ ارشیا نے ماں کو 2-3 بار دبے لفظوں میں منع کیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی ماں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا، اور اب اس کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ یہ بات اپنے شوہر کو پہلے بتا دیتی تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے، پر اب صرف پچھتاوا ہی رہ گیا تھا۔ اب وہ اس کے لیے دعا ہی کر سکتی تھیں کہ ان کی بیٹی خیر خیریت سے گھر واپس آ جائے، اور یہ تو رب ہی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، دلہن بنی۔ اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اسے منزل کا پتہ نہیں تھا، نہ راستوں کا علم تھا۔ وہ اپنی محبت کی خاطر پولر سے بھاگی تھی، اور جس کے لیے بھاگی تھی اس کو پتہ بھی نہیں تھا۔ آؤچ! وہ بھاگتے بھاگتے بری طرح گری تھی کہ اس کی کلائی سے چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری تھی اور اس کی کلائی کو بھی زخمی کر گئی تھی۔ کیا اللہ میری مدد کر، اگر ان میں سے کوئی بھی مجھ تک پہنچ گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ ارشیا واپس اٹھی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ او اللہ جی، کہیں یہ رامز غوری کے کتے تو نہیں؟ یہ مجھ تک نہیں، وہ تو میرا کچھ نہیں بچنا، یہ تو ہے میرا جانی دشمن۔ وہ فوراً سے اٹھتی پھر سے بھاگنے لگی کہ سنسان سڑک پر ایک سفید رنگ کی گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی، گاڑی سے اترنے والا کوئی اور نہیں رامز غوری ہی تھا۔ ارشیا کی دھڑکنوں نے دھڑکنا ہی بند کر دیا۔ وہ اپنے قدموں سے پیچھے کی جانب سرکی، جبکہ وہ اپنی پورے جاہو جلال سے اس کی جانب بڑھتا، لمبے لمبے ڈگ بھر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ پیچھے ہوتے بھاگنے لگی کہ اگلے ہی پل رامز غوری نے اسے بازو میں سختی سے جکڑے اپنی طرف موڑا۔ آہ! وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کے ساتھ آئے سب باڈی گارڈز نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے! اس کی گرفت میں جھٹپٹ آئی۔ بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا، لیکن بہت غلط کیا تم نے۔ تمہیں کیا لگا تم بھاگو گی اور مجھ سے بچ جاؤ گی؟ رامز غوری کی نگاہوں میں انتہا کی جنونیت تھی، ایک ایسا لاوا جو سامنے موجود وجود کو نگل جانا چاہتا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی جو اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گاڑی میں پٹختا، ارشیا نے اس کی کلائی پر زور سے دانتوں سے کاٹا۔ وہ اسے گاڑی کے ساتھ زور سے پٹخ گیا۔ ارشیا کا سر گاڑی سے پوری طرح ٹکرایا تھا کہ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اگلے ہی پل اس کے درد کی پرواہ کیے بنا اسے گاڑی میں دھکا دے گیا۔ وہ سسک اٹھی۔ یہ تو طے تھا کہ رامز غوری ارشیا جعفر غوری کے مقابلے میں انتہائی سفاک اور وحشی تھا۔ گاڑی غوری ہاؤس کی جانب گامزن تھی۔ وہ ارشیا کے مل جانے کی فون پہ گھر میں اطلاع دے چکا تھا۔ سب گھر والوں نے جہاں شکر ادا کیا تھا، وہیں اب سب کو یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ بارات بالکل دروازے پر تھی۔ وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا جعفر اب کچھ بچا ہے، انہیں صاف صاف بتا دو تاکہ بعد میں ارشیا کے لیے وہ انکار کر دیں گے۔ بھائی صاحب، سریا بیگم نے جیٹ سے کہا، تو کر دیں انکار، اس کے بعد تمہاری بیٹی کو زندہ زمین میں اپنے ہاتھوں سے گاڑوں گا۔ اچانک سے جواب جعفر غوری کی جانب سے آیا تو سریا اپنے لب بھینچ گئی۔
بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ اچانک باہر شور اٹھا تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہی وقت تھا اپنی عزت کو نیلام ہونے سے بچانے کا، یا عزت نیلام کر دینے کا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بارات لائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بارات واپس لے جائیں۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ مسز بخاری نے ٹھہر ٹھہر کے بات کی۔ ارشیا ان کی بیٹی کی پسند تھی، پہلی نظر میں جو اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ارمان نے بنا کچھ سوچے سمجھے بیٹی کی پسند پر لبیک کہا تھا۔ آپ کو مایوسی ہوگی اب، اس لیے بہتر ہے آپ لوگ چلے جائیں۔ جعفر صاحب جھوٹ بول کر بیٹی کا گھر نہیں بسا سکتے تھے، اسی لیے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف اور کھل کر کہیں۔ مسز بخاری نے ساڑی کا پلو آگے کی طرف کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ جعفر صاحب نے اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا۔ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اچانک کسی رشتہ دار خاتون نے لقمہ دیا تو مسز بخاری کے پیروں تلے سے تو زمین ہی کھسک گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ارشیا واقعی بھاگ گئی ہے؟ انہوں نے رک رک کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے پوچھا۔ انہیں جیسے خود بھی اپنی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے سوال پر جعفر صاحب کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اتنے افسوس کی بات ہے مسٹر غوری، اگر آپ کی بیٹی کا دل نہیں تھا تو آپ ہمیں بتانا چاہیے تھا، نہ کہ یہاں عین بارات والے دن ہمیں بلا کر ذلیل کر دیا۔ آپ نے ہماری کوئی عزت کوئی رتبہ نہیں چھوڑا، آپ نے تو سب پر بات کر دی ہے۔ مسز بخاری کو بہت غصہ آ گیا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، جعفر صاحب کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ 4 لفظوں میں ہی انہوں نے بات ختم کر دی۔ آج ان کی بیٹی نے انہیں سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اکلوتی بیٹی تھی، ہر ناز نخرہ اٹھایا، خواہش پوری کی، جائز ناجائز کبھی نہیں دیکھا، اور آج اسی سب کا نتیجہ تھا کہ وہ ان کا سر شرم سے جھکا کر گھر سے بھاگ گئی۔ 4 دن کی محبت کو 20 سال کی محبت پر فوقیت دیتے ہوئے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تف ہے آپ کی تربیت پر، ایسی اولاد پالی ہے آپ نے، اور میرا بیٹا ہی بیوقوف ہے جو آپ کی بد کردار بیٹی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اب کی بار ان کی عزت کی دھجیاں اڑا گئیں۔ ہو گئی آپ کی بات، اب چلی جائیں یہاں سے، کبیر غوری نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھتے کافی پریشان ہوئے تھے۔ ان کا ہاتھ مسلسل دل والی سائڈ پہ تھا اور اپنا سینہ مل رہے تھے۔ جی جا رہے ہیں مما، ایسے کیسے چلے جائیں؟ میں ارشیا سے نکاح چٹاخ۔ اچانک مسز بخاری کا ہاتھ اپنے بیٹے کے منہ پر اٹھا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے اور تم ابھی بھی اس سے نکاح کا مائنڈ بنا کر بیٹھے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی یار کے ساتھ، منہ کالا کر کے، مسز بخاری نے نفرت بھرے لہجے میں کہتے پورے غوری ہاؤس کے افراد کو دیکھتے زہر اگلا۔ ابھی کوئی جواب کوئی اور بات کرتے کہ اسی وقت رامز غوری کی بڑی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی اور رامز گاڑی سے ارشیا کی کلائی تھامے نکلا۔ سبھی نے یہ منظر دیکھا تھا، کیا اپنوں نے کیا پرایوں نے۔ لو آ گئی، کر لو نکاح اس گھر سے بھاگی بد کردار لڑکی سے۔ میں اس نکاح میں شامل نہیں ہوں گی، اور ہاں اگر نکاح کر لو تو اسے غلاظت کو میرے گھر مت لے کر آنا۔ مسز بخاری کے الفاظ پر ارشیا جو اپنی کلائی رامز کے ہاتھوں میں دیکھ کر مچل رہی تھی، اپنے لیے اتنے گندے الفاظ سنتی دنگ ہی رہ گئی۔ ہو گئی آپ کی بکواس۔ اچانک سے رامز کی گرجدار آواز وہاں گونجی کہ سب کی نگاہ اس خوبرو مرد پر جا ٹھہری جس کی غسیلی نگاہیں سامنے کھڑی مسز بخاری پر تھیں۔ اگر اپنی عزت کی خیریت چاہتی ہیں تو چپ چاپ یہاں سے چلی جائیں، تم لوگوں کی اوقات نہیں غوری خاندان سے رشتہ جوڑ سکو۔ وہ اپنے زوم سے ابھی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی رامز کا غرور سے تنا سر نیچے نہیں جھکا تھا۔ مسز بخاری طنزیہ ہنسی ہنستی جیسے کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ سب کہنے کی اب تمہاری اوقات نہیں، میں ارشیا سے نکاح کروں گا۔ ارباز نے ارشیا کا دلہن کا روپ دیکھا تو وہ بہک گیا تھا۔ اسے تو بس یہ پھلجڑی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی۔ ایک رات کے لیے اگر نکاح بھی کرنا پڑتا تو وہ کر لیتا، بعد میں کوئی نہ کوئی ریزن رکھ کر اسے طلاق دے دیتا۔ بلکہ طلاق کی تو اس کو وجہ بھی مل گئی تھی کہ وہ اسے ایک رات گزار کے پھر اس پر کیچڑ اچھال کر اسے طلاق دے دیتا۔ وہ کھڑے کھڑے اس کے دماغ میں شیطانی منصوبہ تعمیر ہو گیا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ بھاگی ہوئی لڑکی اور ابھی اسے اس کے کزن پکڑ کر لایا ہے، نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں پاس۔ اچانک سے رامز کی آواز کافی اونچی ہوئی۔ تم لوگ عزت دار لوگ ہو نا؟
चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। वर्षा की कलाई एक हाथ से थामे उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। वो जिसे हमेशा गलत कहती आई, लड़ती आई, न जाने कितना कुछ बोलती थी, वही आज उसके लिए स्टैंड ले रहा था। माँ बाप ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। जाफर साहब के दिल में टीस उठ रही थी। अगर उनकी हिम्मत होती तो इस वक्त वो अर्शिया के गाल थप्पड़ों से लाल कर देते। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मम्मा, मेरे लिए अर्शिया आज भी वैसी ही पाक दामन है। मैं इससे निकाह, कौन सा निकाह? रामिस ने आईब्रो रेस करते तलखी अंदाज में पूछा तो सबकी नज़रें रामिस पर जा टिकी, जबकि रामिस को सिर्फ अपनी जान से अजीज चचा जान की फिक्र खाई जा रही थी और उन्हीं की खातिर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। अर्शिया जाफर गौरी, रामिस कबीर गौरी के निकाह में आ चुकी हैं, इसीलिए अब तुम्हारी शक्ल इधर दिखाई न दे, निकलो यहाँ से। रामिस उसे सीने ही जोर से पुश्त कर गया कि वो लड़खड़ा गया। ऐसा कैसे? वो बुरी तरह बौखलाया, जबकि उसके झूठ पर जहाँ अर्शिया की आंखें खतरनाक हद तक फैली, जाफर गौरी और कबीर गौरी समेत उन पर तो जैसे बम मान गिरा। अर्शिया, अरबाज तो जैसे नींद से जागा था। अर्शिया नहीं, अर्शिया, कबीर गौरी मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। अब अपनी आंखें नीची कर और दफा हो यहाँ से। रामिस ने उसका गिरेबान थामे गुस्से से उसे मेन गेट की जानिब धक्का दिया। सबने ये मंजर दहलते दिल से देखा। वो लोग बारात लेकर वापस जा चुके थे, जबकि अब सब रामिस को ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। रामिस, क्या सच में तुमने अर्शिया से निकाह? कबीर साहब ने उलझते हुए पूछा तो रामिस ने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। बहुत कम मेहमान रह गए थे और बहुत सारे जा चुके थे। अंदर चलकर बात करते हैं बाबा जान। ये लड़की अंदर नहीं जाएगी, अचानक से जाफर साहब ने खड़े होते हुए सख्ती से कहा। अर्शिया तो बाप की बात सुनते ही दंग रह गई। ये उसके बाबा थे जो उस पर जान निछावर करते थे, आज घर की दहलीज से अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। इस वक्त तो हवेली के गार्डन एरिया की खूबसूरत लोकेशन में थे। ये सारी सजावट जाफर साहब ने खुद करवाई थी अपनी बेटी के लिए ख़ास। वो किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, पर उनकी बेटी ने जो किया उसके बाद वो अब उनके लिए ख़ास नहीं रही थी। बाबा, नाम मत लेना मेरा, गंदा लगता है। वो दुख और कर्ब से बोले तो अर्शिया की आंखों में ढेरों आंसू भर आए। मजीद तमाशा न लगे, इसीलिए अगले ही पल वो अर्शिया की कलाई को सख्ती से थामे अंदर बढ़ गया। सीधा स्टोर रूम में जाकर सख्त फर्श पर फेंका। वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और ज़मीन बोस हुई। पलट के उस खूबसूरत शख्स को देखा जो सबके सामने उसके लिए स्टैंड तो ले गया, लेकिन उसकी सज़ा में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला था। तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ना, वो हमारे लिए एक गाली से कम नहीं। अब जब तक तुम जिंदा हो ना, इसी काल कोठरी में रहोगी, समझी तुम? उसे दांत पीसते बोलता बाहर निकला और उस स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक करता ऊपर की जानिब सीढ़ियाँ चढ़ गया, जबकि वो रोती रह गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अगर वो बाहर रहती सबके सामने तो कितनी बातें सुनने को मिलती और शायद माँ बाप से थप्पड़ भी खाने को मिलते। कहने को वो किसी को पसंद करती थी और उसके लिए घर से भागी थी, पर कोई नहीं जानता था अर्शिया के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर वो घर से अपनी शादी के लिए ऐन वक्त पर भागी थी तो कम से कम उस शख्स को इस बारे में पहले से पता होना चाहिए था, बल्कि उसे तो अर्शिया को रिसीव करके साथ ले जाना चाहिए था। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। यही बात रामिस को बुरी तरह खुब रही थी कि किस बेस पे उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हवेली से सब जा चुके थे और अब सिर्फ घर के अफराद रह गए थे जो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। रामिस ने क्लियर कर दिया था कि उनका आपस में कोई निकाह नहीं हुआ, बस लोगों के मुंह बंद करने के लिए सब बोला था। जिस पे कबीर साहब ने एक नज़र बेटी की जानिब देखा, जिसका गुस्से से जब्त करता चेहरा अच्छा खासा सुर्ख हुआ था। तो तुम निकाह कर लो, इसमें क्या हर्ज है? अपनी बात को सच साबित कर दो। अपने बाप की बात सुनता वो चौंक कर उन्हें देखने लगा और फिर एक निगाह अपने चचा जान पर डाली, जिनके चेहरे पे साफ लिखा था कि वो अपने बाप की बात मान जाए। क्या आप सब यही चाहते हैं? उसने एक साथ वहाँ मौजूद सबको मुखातिब किया तो सबकी खामोशी पे वो सर छटकता गहरी सोच में पड़ता तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। इसके लिए मेरी एक शर्त है। और फिर रामिस गौरी की हर बात मानते कुछ देर में निकाह का बंदोबस्त किया जाने लगा। काल कोठरी का दरवाज़ा कुछ देर बाद खुल गया था। बाबा, अर्शिया को लगा उसके बाबा होंगे, लेकिन सामने माँ को देखते उसके लब बाहों में एक दूसरे में पैवस्त हुए। मम्मा, वो उनके करीब आने लगी।
کہ ثریا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ان کی آنکھوں کی سختی دیکھتے وہ سہم سی گئی، کاش تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا تو آج اتنی بدنامی نہ سہنی پڑتے۔ ان کا لہجہ دکھی اور کرخ تھا۔ مما، وہ تڑپ ہی گئی۔ چپ، خبردار مجھے ماں کہا تو کوئی تعلق نہیں رکھنا مجھے تم جیسی بے حس اور نافرمان اولاد سے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا میرے ماں باپ پہ کیا بیتے گی میرے اس عمل سے؟ کیسی بیٹی ہو تم، جس باپ نے اپنا سب کچھ مار کر تمہاری ہر خواہش کا مان رکھا، تمہیں خوش کرنے کے لیے وہ شخص ہر حد سے گزر گیا، اور تم نے کیا کیا؟ اسی شخص کو پوری دنیا میں بے عزت کر دیا۔ ان کے الفاظ پر عرشیہ کا سر جھکا دیا۔ بس بہت ہو گیا، تم اپنا رتبہ، اپنا مان اور اپنا اعتبار سب کچھ کھو چکی ہو۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اسپاٹ انداز میں بولی، کچھ دیر میں تمہارا اور رامس کا نکاح ہے، اور خدا کا واسطہ اس بار ہمیں شرمندہ مت کرنا، ورنہ انکار کی صورت باپ کو اور مجھے زہر دے کے مار دینا، کیونکہ اب تمہارا انکار تمہارے باپ کو سیدھا موت کے منہ میں لے جائے گا۔ فیصلہ کر لو، تمہارا نکاح یا باپ کا جنازہ۔ مما، وہ پھر تڑپی تھی۔ کہا نا، نام مت لو اپنی زبان سے۔ تم ماں بولتی ہو تو ماں لفظ ہی برا لگنے لگتا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی رشتہ رکھا جائے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ غصے سے اس کی کلائی تھامے وہاں سے باہر نکلی۔ اسی لیے وہ راہداری سے گزرتی اوپر آ گئی جہاں نکاح کے سارے انتظامات مکمل تھے۔ اسے ایک طرف لا کے پٹخنے والے انداز میں بٹھایا کہ اسی پل مولوی صاحب نے اجازت دیتے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ عرشیہ غوری ولد جعفر غوری، آپ کا نکاح رامس غوری ولد کبیر غوری سے 5000 سکہ راج الوقت حق مہر طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اپنا حق مہر سنتے وہ لب زور سے بھیج گئی۔ حق مہر کا کیا وہ بولتی جس شخص کے نام وہ لگائی جا رہی تھی؟ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے اس کا جینا ہی حرام کر دینا ہے۔ قبول ہے، بنا کسی ڈر جھجک کے وہ قبول کر گئی۔ یہی الفاظ رامس غوری کی جانب مولوی صاحب نے دہرائے تو وہ جبڑے بھینچے۔ قبول ہے بولتا سب کے چہروں کو پریشانی کے لبادے سے نکالتا مطمئن کر گیا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کے الفاظ پر جعفر صاحب نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رامس نے خود آگے بڑھ کر اپنے چچا کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج کے بعد ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیے یا مرے۔ تم جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ میرے لیے آج یہ مر گئی۔ ان کے سخت الفاظ پر عرشیہ کا وجود بے جان ہوا تھا۔ آج میری طرف سے یہ میں نے تمہارے نکاح میں دے کے دفنا دی۔ ان کے سخت گیر الفاظ پر وہاں موجود سبھی کی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ عرشیہ کا جھکا سر اوپر نہ اٹھا۔ اس کے تو کان ہی سائیں سائیں کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کے فیصلے کے خلاف نہ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تو بیوی بھی تقلید میں ان کے پیچھے چل دی۔ کبیر صاحب نے بیٹے کو تنبیہانہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے عرشیہ کا قصور معافی کے لائق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بیٹے کو ہی کام ڈاؤن کر سکتے تھے، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کی سختی سے وہ معصوم لڑکی ٹوٹ جاتی۔ خیر، وہ معصوم اب کسی کی نگاہ میں نہیں رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ عرشیہ کی جانب مڑا اور اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا اور کھڑا کیا۔ وہ اپنی ہرنی سی نیلی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں میں گاڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، رامس کی آنکھوں کا غصہ دیکھ کر وہ لپسی گئی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اسے کھینچتا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں لاتے اس نے عرشیہ کو زور سے بستر پر پٹخا اور دروازہ لاک لگاتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ عرشیہ نے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کا سرخ پن دیکھتے وہ دہل کر پیچھے ہٹی کہ اگلے ہی لمحے رامس کو اپنی قمیض کے بٹن کھول کر ایک طرف اچھالتے دیکھ وہ لب بھیج گئی۔ وہی روایتی مرد، وہ تلخیہ ہنسی ہنسی جس پر رامس مزید سیخ پا ہوا اور اسے ایک دم جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈالے۔ اس کا سر تکیے پہ پٹخا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے؟ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو یوں مسکرا رہی ہو۔ وہ اس کے مسکرانے پر شدید تباہ تھا۔ تم نہ پہلے مرد ہو نہ آخری جو نکاح کر کے بیوی کا ریپ کرنے جا رہا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا کہ وہ کر بھی نہ سکی۔ ریپ کیا ہوتا ہے جانتی ہو؟ اگر اس لمحے میں وقت پر نہ پہنچتا تو گلی کے کتے تمہیں نوچ رہے ہوتے، تب تمہیں پتہ چلتا۔ وہ پھنکارا تھا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟
وہ بھی بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی تھی، تم بھی تو وہی کر رہے ہو، بس فرق اتنا ہوتا وہ گلی کے کتے ہوتے اور تم۔ ارشیا، اچانک رامس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن وہ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ جانتا تھا سامنے موجود لڑکی بھلے جتنی مرضی بہادر بن جاتی، اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے اندر اتنی سہن نہ تھی کہ اس کا ایک تھپڑ برداشت کر پاتی، جبکہ وہ اپنے الفاظ پر ایک دم رکی تھی، پر اس کا ہاتھ اٹھانے پر وہ سہم گئی تھی۔ رامس نے پوری قوت سے مکہ بیک گراؤنڈ میں مارا۔ میرا اتنا مضبوط ضبط مت آزماؤ، ورنہ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے مار دوں گا تمہیں۔ وہ انتہائی سرد اور پراسرار انداز میں گویا ہوا۔ اس بار وہ چپ ہی رہی، جبکہ جسم لرز لرز کر اس کے ڈرنے کی گواہی دے رہا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں گا؟ وہ اسے اب حقارت سے دیکھتے پیچھے ہٹا۔ ہو کیا تم؟ ہاں، اور ہے کیا تم میں جس کو دیکھتے میں تمہارے قریب آؤں گا؟ اس کی بات پہ عرشی کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تمہیں رامس غوری اپنی قربت دے۔ میری بیوی بننے کے تم میں ایک بھی کوالٹی نہیں۔ تم سے نکاح اور تمہیں بیوی بنانے کے لیے نہیں کیا، اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا، اپنے چچا جان کے جھکے کاندھوں کو دیکھتے کیا۔ پر تمہیں کیا؟ تمہارے والدین تمہارے اس عمل سے جیئیں یا مرے، تم پہ تو محبت کا بھوت سوار تھا نا، اور اب اس بھوت کو بہت جلد اتار پھینکوں گا، وعدہ ہے میرا۔ وہ پیچھے ہوا، نفرت اور حقارت سے بولا، جبکہ وہ لرزتے ہوئے پیچھے سرکی۔ اترو بیٹھ سے فوراً۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ اترو۔ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ فوراً سہم کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ چینج کرو یہ ڈریس۔ اس کے پاس آتا اس کے حلیے کو قہر کی نگاہ سے دیکھتے بولا، مجھے تم سجتے سورتے دکھائی نہ دو، بالکل سادگی میں دکھائی دینی چاہیے، بالکل سادگی، مطلب سادگی۔ سجنا سورنا آج سے ختم، جاؤ چینج کرو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو وہ لڑکھڑاتے خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بہت ہی سادہ جوڑا موجود تھا اور بہت ہی ہلکا، جو ان کے گھر کی ملازمائیں بھی نہیں پہنتی تھیں، لیکن وہ چپ چاپ چینج کرتی وہ پہن چکی تھی۔ وہ چینج کرتی باہر آئی تو وہ خون خار بھیڑیا وہیں موجود تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو عام سے لباس میں بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بھرے بھرے سرخ اور سفید گال، جن پر ایک ساتھ ایک سیدھ میں 3 تل تھے، اور گہری گرین آئیز اور گردن کے پاس ایک قاتل تل۔ وہ حسن کا مکمل مجسمہ تھی، کسی کو بھی چاروں خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیکن مقابل رامس غوری تھا، اس پہ مقابل کا حسن کوئی اثر نہیں ڈال رہا تھا۔ اس کے لیے عورت میں جو سب سے اول چیز معنی رکھتی تھی وہ تھی حیا، اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی نظر میں صرف بے حیا ہی تھی۔ نہ تم مجھے بیٹھ ہے نظر آنا، نہ کاؤچ پہ، وہاں نیچے کارپٹ پر سوتی نظر آؤ، اور کمرے سے نکلنے کی تو جرت بھی مت کرنا۔ جیو یا مرو، اسی کمرے میں رہو گی۔ تمہاری ضرورت کی، صرف ضرورت کی محدود چیزیں تم تک پہنچ جائیں گی۔ میں تمہیں اس کمرے کی دہلیز سے باہر نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ وہ اسے بازو سے سختی سے جکڑے، سخت غروری سے نوازتے بولا، اور اسے سخت زہر لگا تھا۔ جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تو وہ کاؤچ کے پاس نیم دراز ہو گئی اور نیچے کارپٹ پر جا گری۔ کبٹ سے ایک بہت ہلکا کمفرٹر نکال کر اس کے منہ پہ مارا۔ اسے اوڑھو اور مجھے سوتی دکھائی دو، اسے بالکل حقارت کے انداز میں کہتا، انتہائی ناگوار سلوک کر رہا تھا۔ عرشیہ نے اس سے اب کوئی بھی بحث کرنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ جس طرح پہلے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا تھا، اب اگر کوئی بات ایسی کہہ دی تو شاید سچ میں تھپڑ مار دیتا، جبکہ آج تک اس کے باپ نے تو اسے پھول سے بھی نہیں چھوا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کمفرٹر کو کھول کر خود پر لیتی وہیں کارپٹ پر دبک کر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی وہ باتھ روم میں گھستا شاور لینے لگا۔ اپنا غصہ کسی صورت کم ہوتا محسوس نہ ہوتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اوف! وہ سخت الجھا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کو زندگی میں شامل کر چکا تھا جس سے وہ شدید چڑ کھاتا تھا۔ اس کی حرکتوں سے وہ تنگ تھا اور اب ساری زندگی اسے جھیلنا تھا۔ وہ شاور لے کے نائٹ ڈریس میں باہر نکلا تو وہ سر تک لحاف لیٹے اس میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا لرزتا وجود محسوس کرتے وہ تھما ضرور تھا، لیکن پھر اس کی آج کی حرکت یاد کرتا اپنا دل سخت کر گیا۔
بال ڈرائی کرتا وہ لائٹس کو ڈم کرتا بستر کی جانب بڑھا۔ موبائل اٹھا کے سرفنگ کرنے لگا۔ سب کچھ اب شانت تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب سب کچھ انڈر کنٹرول ہو، لیکن پھر بھی اس کی چھٹی حص اسے باخبر کر رہی تھی کہ کچھ مسنگ ہے۔ جعفر صاحب کو میڈیسن دیتے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئے جبکہ دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ کہتے ہیں بہن اور بیٹی میں فرق ہوتا ہے، بہن کے لیے دل سخت لیکن بیٹی کے لیے نرم ہو سکتا ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا تھا لیکن آج ماننا پڑا۔ وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے ثریا بیگم، تاریخ نے خود کو دہرا ہی دیا۔ آج میں اپنی نظروں میں گر گیا۔ وہ دکھی ہو رہے تھے، آنکھیں نم تھیں، دل میں درد کا طوفان تھا۔ ثریا بیگم کے پاس تو ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ بول پاتی۔ وہ آنکھیں نیچے ماضی میں کھوتے چلے گئے۔ ان کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں اور اس کے باپ کی دوسری بیوی میں سے ایک لڑکی تھی جو ان کی بہن تھی، جس کے ساتھ انہوں نے سخت رویہ رکھا۔ ہاں وہ کسی سے پیار کرتی تھی لیکن وہ شخص موچی خاندان سے تھا، تو جعفر صاحب نے اس کی شادی سے انکار کر دیا اور اپنی بہن کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ اس کے ساتھ زور زبردستی کی تو عین شادی والے دن وہ بھاگ گئی اور پھر جب وہ ملی اسے سخت سزا دی۔ 2 سال تک اسے کال کوٹری میں بند رکھا، اس شخص کو اس شہر سے غائب کر دیا۔ وہ بہت روئی تھی لیکن جعفر صاحب نے ذرا بھی بہن پر ترس نہ کھایا اور 2 سال بعد زور زبردستی سے اسے دھمکا کے اس کی شادی ایک عام سے طبقے کے خاندان میں کر دی، لیکن وہ زیادہ عرصہ بس نہ سکی اور کچھ ہی عرصے میں طلاق ہو گئی۔ وہ طلاق لے کر واپس نہیں آئی تھی۔ اس بات کو 20 سال گزر گئے تھے، لیکن آج بھی جعفر صاحب کے دل میں روز اول کی طرح ایک ایک لمحہ ان کے دماغ میں موجود تھا۔ اور آج جب اپنی بیٹی گھر چھوڑ کر بھاگی تو وہ خود غرض نکل آئے اور ان کا جی نہ چاہا کہ اسے کال کوٹری میں بند کریں۔ اللہ نے انہیں اسی دنیا میں ہی سزا دے دی۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ دنیا مکافات عمل ہے، انہیں ان کے عمل کی سخت سزا ملی تھی۔ ثریا بیگم ان کا دکھ سمجھ رہی تھی لیکن بالکل چپ تھیں۔ وہ کل بھی چپ تھیں جب نند پہ شوہر نے ظلم کیا، وہ آج بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم پر بھی چپ تھیں۔ انہیں چپ رہنا تھا، نہ جانے عورت کب تک چپ رہتی۔ سخت گیر مردوں کے معاشرے میں عورت کو گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے کہ صبر اور برداشت، لیکن وہ یہ سب اپنی بیٹی کو نہ پلا سکی۔ وہ ضدی اور حد درجے غصیلی تھی اور اپنی منمانی کرتی تھی، اور یہ اس کی منمانی کا ہی نتیجہ تھا جو آج وہ اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ ماما، وہ اچانک برا خواب دیکھتے چیخ مارتے اٹھی تھی اور گھبرا کر دروازے کی جانب لپکی کہ اسی پر رامس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے واپس اپنی جانب زور سے کھینچا۔ وہ ابھی تک لیپ ٹاپ کھولے اس پر کام کر رہا تھا اور یوں عرشیہ کو چیخ مارتا دیکھ چونکا تھا اور پھر اس کا یوں بھاگنا دیکھ فوراً اٹھ کر اس کی طرف لپکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سخت گیر لہجے میں۔ میری مما، وہ میری مما، مجھے مما کو دیکھنا ہے، مجھے جانا ہے، وہ بے رب جملے بول رہی تھی۔ بکواس بند کرو اور جا کر واپس لیٹو اپنی جگہ، آدھی رات کو یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے واپس اس کی جگہ لاتا غصے سے پٹک گیا۔ آہ! اس کی کلائی بری طرح مڑی۔ کل بھی وہ اپنی اسی کلائی پہ گری تھی، دوبارہ اسی کلائی پر چوٹ لگنے سے وہ مرنے والی حالت میں آ گئی تھی۔ شدید درد سے تڑپتے وہ اپنا سر گھٹنوں میں رکھے دائیں بائیں مارنے لگی، جبکہ ایک ہاتھ سے اپنی کلائی جکڑے وہ سسک رہی تھی۔ اس کا یوں درد سے بلبلانا دیکھ رامس خود کو روک نہ پایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کی کلائی کو تھامے جھٹکے سے مڑ گیا۔ وہ چیخ مارتی اس کے سینے سے لگ گئی کہ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ رامس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھتا چپ چاپ واپس بستر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے رونے میں کمی آ گئی تھی لیکن وہ اب کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگاتے خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ میں نے تمہیں سونے کو کہا ہے عرشیہ، وہ اسے گھورتے بولا۔ نیند نہیں آ رہی، بنا اس کی جانب دیکھے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کیا چاہتی ہو؟ رات بھر جاگنا ہے؟ کہتی ہو تو نیند نہ آنے کی وجہ دے دوں؟ اب کی بار اس کا لہجہ معنی خیز ہوا تھا۔ وہ ایک نظر رامس کو دیکھتے آنسو پہنچ گئی۔ میں آپ کے ٹائپ کی نہیں ہوں رامس غوری، آپ کو سوٹ نہیں کرتی ایک بد کردار لڑکی۔ اس کی بات پر رامس کو غصہ آیا۔ بالکل، تم واقعی میری ٹائپ کی نہیں ہو، لیکن بہت جلد میرے ٹائپ کی لڑکی اس بستر پر میرے قریب ہوگی، میری باہوں میں۔ لیکن اس کے باوجود تمہاری جگہ وہیں ہوگی جہاں اس وقت تم موجود ہو۔ وہ بھی لگے ہاتھ اس کا دل بری طرح تڑپا گیا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے رخ پلٹ کر لیٹتی آنکھیں موند گئی۔
جبکہ رامس کو خواہ ہی غصہ آنے لگا۔ دن سست روی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی، بلکہ باہر سے دروازہ لاک رہتا۔ اس کے کھانے پینے اور ضرورت کا سامان اس تک ملازمہ پہنچا جاتی اور پھر سے دروازہ لاک کر کے چلی جاتی۔ اس سب پہ عرشیہ نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ اسے تو اب کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا تھا۔ اتنے دن ہونے کو آئے تھے، اس کے ماں باپ تو اسے ایسے بھول گئے تھے جیسے وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس نے بہت بار سوچا کہ وہ اصل سچ سب کو بتا دے، لیکن کسی نے اس سے کچھ پوچھنا ضروری ہی نہ سمجھا۔ اور پھر رامس، وہ بھی تو اس قدر کٹا کٹا رہتا تھا۔ یہ دکھ، یہ درد سب سے زیادہ جان لیوا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ جان لیوا ایک دکھ اسے اور ملنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ کا دیا کھانا دیکھتے ٹیبل سے اٹھا کے کارپیٹ پہ جا بیٹھی۔ چپ چاپ پیٹ بھر رہی تھی۔ اسے بہت ہی کم کھانا دیا جاتا تھا، کبھی ابلے چاول اور ساتھ پانی، اور کبھی آدھی روٹی کے ساتھ دال اور پانی۔ شروع میں وہ اس سب کے خلاف بہت بولی تھی اور رامس سے لڑی بھی تھی، لیکن اس نے اتنے برے الفاظ میں اس کی انا اور خودداری کی دھجیاں اڑائیں کہ وہ پھر کچھ بول ہی نہ پائی۔ تم انتہائی ظالم انسان ہو، میرے کھانے پینے پہ بھی تم نے پابندی لگائی ہے۔ اللہ اتنے ظلم اور بربریت کا تم سے ضرور بدلہ لے گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر؟ اب میری بات سنو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، میرا گھر ہے، اور شکر کرو تمہیں اپنے حق حلال کی کمائی سے یہ بھی کھانے کو دے دیتا ہوں، ورنہ جی چاہتا ہے کسی فقیر کو دے دوں، وہ پھر دعا دے کے ہی جائے گا۔ تمہیں دے کے تو ضائع ہی کر رہا ہوں۔ اور کس حق سے تم حق کی بات کر رہی ہو؟ بھاگ گئی تھی نا، تو پھر کون سا حق بچا؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے یہ سب باتیں کرتے۔ اس کی باتیں سنتے وہ اس دن بہت روئی اور سوچ لیا تھا کہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پھر آنسو پہنچے اور گہرا سانس بھرتے اللہ سے ہم کلام ہونے لگی۔ اس دن معاف کر دوں گی جس دن خود پہ شخص اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا، لیکن اس نے پکا تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کچھ نہیں بولے گی۔ جب ماں باپ نے تعلق توڑ لیا، پھر اس بے حس اور دشمن نفس بندے سے کیا گلہ کرنا۔ اس نے ابلے چاول کے نوالے بنا کر منہ میں رکھے تو ساتھ پانی کا ایک ایک گھونٹ بھر دی۔ تقریباً اسے یہاں قید ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، اور اب اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ اکثر راتوں کو وہ کمرے میں نہ آتا اور ساری رات ڈر کے گزار دیتی، لیکن نہ کاؤچ پہ سوتی نہ اس کے نرم بستر پر۔ وہ اس کو اس شخص کے قابل نہیں سمجھتی یا اس شخص کو خود کے قابل، یہ تو وہی جانتی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، اندر آنے والی ایک کمسن لڑکی تھی، مناہل۔ اس کے ساتھ ہی چلتا اس کا شوہر بھی اندر داخل ہوا۔ واؤ رامس، آپ کا کمرہ تو بہت پیارا ہے، وہ لڑکی خوشی سے چہکتے بولی، جبکہ عرشیہ کا نوالہ بنا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ ان 2 ماہ میں کم خوراک کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ روپ تو ماند نہ پڑا، لیکن اس کی فزیک اب کم لگ رہی تھی۔ وہ اپنی عمر سے 4 سال چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ کیسا لگا جان؟ ایک نظر سامنے بیٹھی عرشیہ کو دیکھتا وہ مناہل کی جانب متوجہ ہوا۔ لیکن رامس، جب میں اس روم میں آ جاؤں گی تو اپنی مرضی سے سب کچھ سیٹنگ چینج کروں گی، وہ اترا کے بولی۔ جیسے تم چاہو، وہ بھی دھیما سا مسکرایا، جبکہ عرشیہ مسلسل مناہل کو گھورے جا رہی تھی۔ ویسے ہماری شادی کے بعد جب میں اس روم میں دلہن بن کر آؤں گی تو اسے کہاں منتقل کریں گے؟ اس کے ذرا سا قریب ہوتی اس کے کان میں جھک کر بولی کہ اس کے لب رامس کے کان کی لو سے ٹکرائے۔ ہماری حویلی میں ایک کال کوٹری ہے، ان جیسوں کی جگہ وہی ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی جانب بڑھا۔ مناہل، اچانک سے عرشیہ کی آواز سنتے جہاں رامس دنگ ہوا، وہیں مناہل کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کرتی اس کے قریب آئی۔ جس دن تم ان کی دلہن بن کر آؤ گی نا اس روم میں، وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، سمجھو، عید کا دن۔ 2 خوشیاں ملیں گی ایک ساتھ۔ عرشیہ کے چہرے پہ مسکان تھی، ہر ریا سے پاک اس کا چہرہ کمزوری کے باوجود دمک رہا تھا۔ رامس کو اس کے مقابلے میں مناہل بہت کم لگی۔ پوچھو گی نہیں کیسی خوشی؟ چلو میں بتا دیتی ہوں۔ اس کمرے سے رہائی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کمرے سے وہ کال کوٹری مجھے جنت سی ہے۔ اس کی بات پر رامس کے لب بھینچے۔ اور دوسری خوشی کہ وہ جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی بر ملتا ہے۔ تم ان کو اور یہ تمہیں ڈیزرو کرتے ہیں، ایک جیسے ہونا دونوں۔ عرشیہ کے لہجے میں نفرت اور حقارت کے حق کچھ نہیں تھا۔ رامس کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر شدید غصہ آیا۔ 2 ماہ میں اسے اتنی اذیت دینے کے بعد بھی اس کی اکڑ نہیں ٹوٹی تھی۔ مناہل نے دانت کچ کچاتے ایک نظر اسے اوپر اور پھر رامس کو دیکھتے وہاں سے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ رامس بھی اسے گھوری سے نوازتا دروازہ لاک کرتا چلا گیا
جبکہ وہ واپس کارپٹ پر آ کر بیٹھتی، اپنا کھانا ختم کرنے لگی، بالکل بے تاثر انداز میں، لیکن جانتی تھی اب کچھ ہی دیر بعد وہ آتش فشاں بنا اندر آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اندر آتی اس نے دروازہ لاک کیا۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی اسے جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ تھم گئی، اس کو بالوں سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کون ڈیزرو کرتا ہے مجھے؟ اب تم مجھے بتاؤ گی؟ اس کا لاپرواہ انداز رامس کو سلگانے کے لیے بہت تھا۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو وہ اس کے بنا شکن والے بستر پہ جا گری۔ کتنے عرصے بعد بستر کی یہ نرمی محسوس کی تھی، اور تلخیاں ہنسی ہنسی۔ پوری دنیا میں آپ کو یہی ملی تھی، پر آپ کا بھی قصور نہیں۔ انسان کے بڑے بول اس کے آگے آتے ہیں۔ وہ اب بھی اس کا خون جلا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کیوں مرنا ہے میرے ہاتھوں سے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے مقابل کر کے، ہاں مرنا ہے مجھے، مار دے مجھے، جان چھٹے آپ کی بھی اور میری بھی۔ اب کی بار وہ ہسیانی انداز میں چلائی، اپنی آواز نیچی رکھو ورنہ حلق سے کھینچ لوں گا۔ اتنے دنوں بعد دونوں کے بیچ پھر سے جھگڑا ہوا تھا، ورنہ تو آپ میں بات کرنا ہی بند کر چکے تھے۔ اتنی آسان موت تو کبھی نہیں دوں گا تمہیں۔ جو ذلت تم نے دی ہے ابھی تو اس کا ایک حصہ بھی تمہیں واپس نہیں پلٹا۔ اور جو ذلت آپ کو مناہل سے ملنے والی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی دو بدو بولی، پکو مت، جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ وہ ماتھے پر دو بل ڈالے بولا، یہ تو آپ کو وقت بتائے گا۔ تو تم بتا دو نا۔ اس کی نازک سی کمر میں اپنی انگلیاں پیوست کیے اس کی نازک کمر میں اپنا دل ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ ان 2 ماہ میں ایک لمحے کو وہ اس سے غافل نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ گھر کا کوئی فرد غافل نہیں تھا۔ پر رامس نے اس سے نکاح کی شرط یہی رکھی تھی کہ کوئی بھی اب اس کے اور عرشیہ کے معاملے میں نہیں بولے گا، اس کے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے سلوک کرے، اور سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ماں باپ دونوں ہی اس کی شکل دیکھنے کو تڑپتے تھے۔ 2 ماہ سے انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو نہیں دیکھا تھا۔ رامس کی شرط پہ لب سیے رکھنا ان کی مجبوری تھی، لیکن رامس نے اسے ہر طرح سے ٹیس پہنچائی، پر وہ بھی چپ چاپ سہتی جا رہی تھی اور زبان بالکل سیلی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ رامس کو وہ پہلے سے بھی زیادہ دل پہ لگنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ بولے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، معافی مانگے، اسے معاف کر دے گا، اسے اپنی زندگی میں بیوی کا درجہ دے دے گا، اس کی محرم تھی، اور جو اس نے کیا اس کی اچھی خاصی سزا مل چکی تھی اسے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان 2 ماہ میں کتنا بدل گئی تھی۔ اس کے لیے اب کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا، اپنی ذات بھی نہیں۔ اس کی خاموشی ختم کرنے کے غرض سے وہ مناہل کو لایا تھا تاکہ وہ جیلس ہوتے اسے روکنے کی کوشش کرے، پر وہ تو اسے کھلی چوٹ دیتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اور یہ بات رامس کو مزید سلگا گئی تھی۔ مجھے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے غائب ہوئے، اور تم نے مجھے 2 گھنٹوں کے اندر ڈھونڈ لیا، کیونکہ تم رامس کبیر غوری ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی۔ لیکن یہی شخص اپنی نئی ہونے والی بیوی کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتا۔ حیرت کی بات ہے۔ وہ اسے طنز پہ طنز کر رہی تھی اور وہ اسے چپ چاپ دیکھے جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ وہ اسے مزید اپنی سانسوں سے قریب تر کر گیا۔ عرشیہ کا دل ایک پل کو زوروں سے دھڑکا۔ ان 2 ماہ میں ایک بار بھی اس نے اس کے قریب نہیں آیا تھا، اسے چھونا تو دور کی بات، اسے دیکھا تک نہیں تھا، اور اب اس کا شدت بھرا لمس وہ خود پر محسوس کرتی، اپنے جسم میں سنسناہٹ سی ہوتی محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کی بات کو وہ سنتی طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ کبھی نہیں بتاؤں گی، اس کے کان میں گھس کے بولتی وہ دھیمی سی سرگوشی کر گئی، وہی کان جس میں تھوڑی دیر پہلے مناہل نے سرگوشی کی تھی، اور اب کی بار وہ بولتی اپنے لبوں کا مکمل لمس اس کے ساتھ چھوڑ گئی۔ رامس نے خود پہ ضبط کی اس لمس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ تم جان سے جاؤ گی مسز رامس غوری۔ اسے مزید اپنی سانسوں سے قریب کر گیا۔ اس کے طرز تخاطب پہ عرشیہ نے آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اسے اپنی بیوی مان رہا تھا۔ عرشیہ کو لگا اس نے غلط سنا۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمسا کے دور ہونے لگی کہ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے 1 انچ کے فاصلے کو بھی مٹا گیا، اور دونوں اب یوں کھڑے تھے کہ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ عرشیہ میں تو اس دیو کو اپنی جگہ سے ہلانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ جو اس کی خوراک تھی وہ تو اس کی ایک تھپڑ کی مار تھی۔ چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ مجھے بھی 2 ماہ سے درد ہو رہا ہے، اس کا احساس ہے تمہیں؟
وہ خفگی سے بولا، کون سا درد؟ درد تو آپ نے مجھے دیا، بنا مجھ سے صفائی مانگے مجھے سب نے سزا دے ڈالی۔ 2 ماہ سے سب نے تعلق توڑ رکھا ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا خاندان کی عزت بچانے کی خاطر، لیکن خاندان کی عزت تو بچ گئی، عرشیہ مر گئی۔ وہ ہچکی لیتے بولی۔ وہ اس کی باتیں سنتا لب بھیج گیا۔ اسے اس کی بات سے تکلیف ہوئی تھی۔ تم نے بھاگ کر جو سنگین غلطی کی ہے اس کی سزا جانتی ہو؟ وہ بولا تو عرشیہ طنزیہ ہنسی، ہاں، ساری زندگی اس کمرے میں قید رکھو گے اور مجھ پر میری زندگی تنگ کر دو گے، اور ایک دن آئے گا عرشیہ مر جائے گی، اس کمرے سے عرشیہ کی لاش نکلے گی، پر قسم ہے آپ کو، جن ماں باپ نے مجھے یوں پھینک دیا انہیں میرے جنازے میں شریک نہیں کرو گے۔ وہ اتنی زیادہ تلخ ہو جائے کہ رامس نے تو سوچا تک نہیں تھا۔ اس کے مرنے کی بات پہ رامس کی روح فنا ہوئی تھی، اور وہ ایک پل میں اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسوں کو انہیل کرتا اسے بے بس کر گیا۔ عجیب لڑکی ہو، دل بھی خود دکھاتی اور معصوم بھی بن جاتی ہو۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہرا سانس بھرتے بولا۔ عرشیہ کا سر جھک گیا تھا، جسم بے جان ہوا تھا۔ وہ تو اسے رامس نے تھام رکھا تھا، ورنہ اب تک تو وہ زمیں بوس ہو چکی ہوتی۔ ایک لڑکی کے ماں باپ نے پہلے دن سے اس کے لاڈ اٹھائے، اس کی ہر خواہش پوری کی کہ وہ خود کو پریوں سے تشبیہ دینے لگی، اور پھر ایک دن ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا بنا اس کی رضامندی جانے۔ بہت غصہ آیا۔ ایک بار پوچھ تو لیتے، جان تو لیتے ان کی بیٹی کے دل میں کیا ہے، کیا وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ ماں کو بولا کہ مت کرو ماں، نہیں ہے دل راضی، پر ماں نے باپ کی عزت کی دہائی دے دی، اور پھر وہ لڑکی مان گئی، راضی ہو گئی۔ کیوں؟ جس وجہ سے وہ منع کرنے کو بول رہی تھی وہ وجہ ختم ہوتی دکھائی دی۔ رامس بہت توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اچانک اگلے پل اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اگر بھاگنا ہی ہوتا تو وہ لڑکی پہلے کیوں نہ بھاگی؟ جب اس کے پاس بے شمار موقع آئے وہ پہلے بھی تو بھاگ سکتی تھی نا، پھر شادی والے دن ہی ماں باپ کی عزت کو رول کے کیوں بھاگی؟ وہ بھی اکیلی، جس کی خاطر بھاگی وہ کہاں تھا؟ کیا ان 2 ماہ میں اس نے تلاشنا نہیں اس لڑکی کو جس کو اس نے بھگایا؟ رامس کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر سے ہٹ گئی۔ عرشیہ نے ایک دم اس کی کالر کو غصے سے تھاما۔ کون سا ڈیٹا ملا تمہیں میرے موبائل سے ان 2 ماہ میں کہ میں بد کردار ثابت ہو گئی؟ اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا، پر تم کیوں بھاگی؟ رامس کو الجھن ہوئی۔ اب کی بار وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں بتاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہوں اور مزید بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں، پر اب کچھ نہیں بتانا۔ اس کا گریبان جھٹکے سے چھوڑتی پیچھے ہٹی کہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ رامس نے پھر سے اسے تھام لیا۔ چھوڑے مجھے، ہم دردی نہیں چاہیے، جائیں کریں مناہل سے شادی اور اپنی زندگی کو جئیں، خوشیاں منائیں، جشن منائیں۔ مجھے بتا دیجیے گا کب روم خالی کرنا ہے؟ وہ پلٹ رہی تھی کہ رامس کے دل پر کھینچ سی پڑی اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑ دے۔ اس کے لبوں پر پھر سے شدت سے جھکا تھا۔ مجھے بتاؤ کیوں بھاگی تھی؟ پھر وہ اپنے شدت بھرے لمس سے اسے روشناس کرواتے بستر پر لے آیا۔ قریب آئیں گے تو کچھ نہیں بتاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی۔ وہ دھمکی دیتے ذرا سی پیچھے سر کی۔ لگاؤں گا 2 کان کے نیچے۔ وہ تکیے پہ سر گراتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ وہ سر اٹھاتے اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، جس کے انداز ہی بدلے بدلے سے تھے۔ کہیں اسے سب پتا تو نہیں چل گیا؟ وہ آنکھیں موندے گہری سوچ میں تھا۔ عرشیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ وہ اسے پھر سے اپنا قریب کر گیا۔ ان 2 ماہ میں تمہارا موبائل میرے پاس تھا، کبھی کھول کے چیک نہیں کیا اسے۔ اس کی جانب کروٹ لیتے دھیرے سے اس کے گالوں پر فنگر سے ٹریسنگ کر رہا تھا۔ عرشیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف دماغ کہتا ہے کھول کے چیک کروں، کس کے لیے بھاگی؟ پھر دل کہتا ہے عرشیہ جعفر غوری کا کردار پاک باز ہے۔ اسے اپنی فیلنگز آج بتا رہا تھا۔ وہ بالکل بے سود ساکت لیٹی، اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اب کون سے راز کو انکشاف کرنے والا تھا؟ پھر نہ جانے کیا دل میں سمائی۔ 3 دن پہلے تمہارا موبائل اوپن کیا، اس کی چارجنگ ختم تھی، چارج کیا۔ وہ فنگر سے ٹریس کرتا، اب اس کی شہرک پر ہاتھ لے آیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی گردن پر ٹریسنگ کرتا۔ وہ اب مزید نیچے جا رہا تھا، اس کی خوبصورت دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ محسوس کرتا۔ وہ اپنے آپ پہ ضبط کھو رہا تھا۔ اور پھر تمہارے بھاگنے کا راز تو نہ کھلا، لیکن ایک راز کھل گیا۔
وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی جو نیچے کی جانب گردش کرتا جا رہا تھا۔ عرشی کی سانس رکی تھی۔ رامس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اگلی ہی لمحے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا مجھ جیسا سڑیل، غسیل اور کھڑوس تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اب کی بار دھیمی آواز میں سرگوشی کرتا اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوئے۔ رامس نے دھیرے سے جھکتے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ اتنا پیار کرتی تھی مجھ سے تو بتایا کیوں نہیں؟ اس کے گال کے ساتھ اپنی بیئرڈ رب کرتا اسے سسکا گیا۔ نہیں کرتی پیار۔ وہ انکاری ہوئی تو وہ شدت سے اس کے گال پر کاٹ گیا۔ ایسے کیسے نہیں کرتی؟ تمہارے موبائل میں اپنے نام کا فولڈر چیک کر چکا ہوں اور پوری گیلری میری تصویروں سے بھری پڑی ہے اور تم انکار کر رہی ہو۔ وہ اچانک اس کی شہرک پہ دانت گاڑ گیا۔ آہ! وہ تڑپ گئی۔ اب جلدی سے بتاؤ بھاگی کیوں؟ ورنہ اتنا بڑا سچ جان کے تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں پوچھتی، اسے اپنی جانب مزید اکسا رہی تھی۔ تمہاری روح میں سماؤں گا، یہ جان کے کہ تمہاری نس نس میں سمایا ہوا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے قریب آنے کے بعد تم سے معافی مانگوں گا؟ وہ اس کی دھڑکنوں پہ اب کی بار دسترس جماتا اسے سہما گیا۔ نہیں رامس، پلیز نہیں۔ وہ ڈر رہی تھی کہ وہ اگلے ہی پل اپنی شرٹ اتار گیا۔ اس کے ہیوی مسلز دیکھتے عرشیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ پاگل ہو گئے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ رامس نے اس کے لبوں پہ دسترس جماتے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ گھساتے اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھی میں دبوچا۔ اسے سک اٹھی۔ ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، ورنہ اگلا عمل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ کو اوپر کی جانب سرکاتا، اس کی نازک سی خوبصورت بیلی پہ لب رکھتا وہاں زبان سے اسے محسوس کرنے لگا۔ عرشیہ کی سسکی ابھری تھی۔ کیا ہوا؟ مزہ آیا یا درد؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا پوچھ رہا تھا۔ عرشیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رامس ہے۔ میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ اس کو بازو پہ مکہ مارتی غرائی۔ جان تو ابھی میں نکالوں گا تمہاری۔ اس کے پاس اوپر ہوتا اس کی شرٹ کو ایک ہی جھٹکے میں اس کے وجود سے الگ کر گیا۔ رامس! وہ ہکلاتی اسے دیکھنے لگی جس نے لائٹس تک مدھم کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اسے دیکھتا، اسے محسوس کرتا وہ ایک دم افسردہ ہوا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کی کمزور سی جسامت دیکھتا خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا اور اس کے لبوں سے ادا ہونے والی معافی کے الفاظ پہ عرشیہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ آپ کو میرا کوئی احساس نہیں۔ اتنا ٹارچر کیا، اگر میں مر جاتی تو؟ اللہ نہ کرے میری جان۔ وہ اوپر ہوتا بھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ان دونوں کے دل ایک ہی لے پہ دھڑکے، دھڑکنوں کا ملن عجیب سے احساس سے دو چار کر گیا۔ اچھا سنو، نہیں بتانا مت بتاؤ، لیکن اتنا تو بول دو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اس کی نم پلکوں کو دیکھتا وہ دھیرے سے بولا تو اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ رامس کا پور پور سکون میں ڈوبا تھا۔ وہ اسے اذیت دیکھ کے ایک دن بھی سکون کا نہیں رہا تھا۔ اس کا یوں بھاگ جانا ہی رامس کو تڑپا گیا تھا۔ اس لڑکی سے اسے چاہت نکاح سے پہلے نہیں تھی۔ ہاں، نکاح کے بعد ایک دم سے اس کے دل پہ حکمرانی جما گئی۔ وہ اس کی نم پلکوں پہ بوسوں کی بوچھاڑ کرتا اسے بہکا گیا تھا، لیکن اس کی نازکی دیکھتا بمشکل خود پہ کنٹرول کر پایا۔ کہاں تو اس کا قریب آنا عرشیہ کو تکلیف دے رہا تھا اور کہاں بھی ایک دم سے اس کا پیچھے ہونا بھی عرشیہ کو چبھا تھا۔ کیا ہوا؟ مایوس ہو گئے؟ وہ اپنا رخ دوسری جانب موڑتی اسے ضبط کے کڑے مراحل میں پہنچا گئی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، ایسا بھلا کیوں سوچوں گا؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اسے ڈپٹ گیا۔ فضول سوچے مت پالو۔ یاد ہوگا تمہیں کیا کہا تھا تم نے کہ بیوی اسے بناؤں گا جو میرے معیار کی ہوگی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ تبھی پیچھے ہٹ گئے نا؟ وہ شکوہ کنہ انداز میں بولتی اسے چونکا گئی۔ سہ لوگی مجھے؟ اس کے قریب ہوتا گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر گیا تو عرشیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کوئی شک ہے؟ اچانک سے اس کی بات پر رامس نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ان 2 ماہ میں تم اتنی کمزور ہو جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا، اور اتنی ضدی ہوگی یہ بھی اندازہ نہیں تھا۔ مطلب؟ اس کے سینے پہ سر رکھ کے پوچھنے لگی۔
تب اٹھتا سائڈ دراز کھول گیا اور پھر کبرڈ کے اندرونی پٹ کھولے جنہیں آج تک عرشیہ نے چھوا بھی نہیں تھا۔ وہاں ڈھیروں کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر عرشیہ دنگ رہ گئی۔ سنیکس، ڈرائی فروٹ اور کبرڈ کے ایک طرف بنی چھوٹی سی روم فریج جسے بس وہ حسرت سے دیکھتی تھی، کبھی کھولنے کی جرت نہ کی۔ اس میں انواع اقسام کی ڈھیروں چیزیں دیکھ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب تمہارے لیے تھا عرشیہ، صرف تمہارے لیے، لیکن تم نے تو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مانا ظالم ہوں لیکن اس قدر ظالم نہ تھا۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہا تھا اور اسے پیار سے باہوں میں بھرتا فریج کے پاس آتا، وہاں سے جوس نکالتا اس کی جانب بڑھا گیا۔ عرشیہ نے روتی آنکھوں سے جوس لبوں سے لگایا، ڈھیر سارا ڈرائی فروٹ لیتا اس کے پاس بستر پر آیا جو کمفرٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ شرٹ پہن لیں، ٹھنڈ ہے بہت۔ اسے صرف اینٹ میں گھومتے دیکھ وہ رہ نہ سکی تو آخر بول ہی دیا، تم ہو نا، تم سے خود کو گرم کروں گا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اسے بہت پیارا لگا۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ماں باپ کے سینے سے لگی تو ان کو ایک سکون سا ملا۔ ان 2 ماہ میں وہ بھی سب کچھ بھلائے بیٹی کو گلے لگا گئے۔ وہ بھی ماں باپ کو دیکھنے کو تڑپ رہی تھی، ساری ناراضگی بھلائے وہ ماں باپ کو بھی معاف کر چکی تھی۔ اور پھر ایک راز کھلا تھا، کیونکہ سبھی جان گئے تھے عرشیہ رامز سے محبت کرتی تھی، لیکن رامز کی اس کی طرف لاپرواہی اور غصہ دیکھ وہ کبھی اس کی جانب بڑھ نہ سکی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے طے کیے رشتے پہ راضی ہو گئی۔ پر وہ بھاگی کیوں؟ یہ معمہ بھی حل ہو ہی گیا۔ بابا، نیلما، پپو یاد ہیں؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ دھمکی دی تھی مجھے کہ اگر میں نہ بھاگی تو وہ مما کو جان سے مار دیں گی۔ اس کے اس انکشاف پہ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ کیا مطلب؟ کیسے رابطہ ہوا اس کا تم سے؟ اور پھر عرشیہ نے ساری حقیقت کھول دی۔ مناہل اس کی دوست نیلما کی بیٹی تھی جو اپنی ماں کی سازش کا مکمل حصہ تھی۔ اس کے ذریعے وہ عرشیہ کی زندگی سے کھیلی۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ عرشیہ کو اس کے اس اقدام پہ گھر والے جان سے مار دیں گے، لیکن رامز سے نکاح ہو گیا۔ یہاں بھی نیلما نے مات کھائی، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ عرشیہ رامز کی قید میں ہے تو نیلما بہت چالاکی سے مناہل کو رامز کی زندگی میں سازش کے تحت شامل کر چکی تھی۔ رامز جان بوجھ کر عرشیہ کو جلانے کی خاطر مناہل کو وہاں لے کر آیا جہاں عرشیہ کے صبر کا باندھ ٹوٹا اور اس نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا جو اس نے اب تک جان بوجھ کر اپنے سینے میں راز رکھا تھا۔ نیلما اتنا گر جائے گی، میری بیٹی کو استعمال کرے گی، میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ سریا بیگم بیٹی کو گلے لگاتے افسوس سے بولی۔ وہ دن سب کے لیے ایک آگہی کا دن تھا۔ نیلما کا ایڈریس ملتے ہی اسے سیدھا پولیس کے حوالے کرنا چاہا۔ ان کی سازش کا پردہ چاک ہو چکا تھا، لیکن ان سے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ پھر سے کوئی چال چلتی یا کسی کو نقصان پہنچاتی، اسی لیے انہیں سبق سکھانا ضروری تھا۔ لیکن نیلما نے راز فاش ہونے پہ بھائی سے معافی مانگ لی۔ وہ بھی نفرت اور بدلے کی آگ میں مجبور ہو کر یہ سب کر رہی تھی۔ عرشیہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو عرشیہ کی خواہش پہ سب نے انہیں معاف کر دیا۔ تم نے اتنا بڑا دل کہاں سے لایا عرشیہ؟ اسے لیے ہنی مون پہ ملکہ کوہسار آیا تھا۔ کیا مطلب؟ مری میں ہوتی زالہ باری کو انجوائے کرتے اور رامز کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ مطلب سب کو معاف کر دیا؟ وہ بھی اسے سینے سے لگائے چیئر لفٹ پہ بیٹھا تھا۔ دونوں مکمل کور تھے۔ یہ اللہ کی دین ہے مسٹر رامز غوری۔ اور سوچیں اگر نیلما پپو چال نہ چلتی تو مجھے میری محبت کیسے ملتی؟ وہ آئی برو ریز کرتے پوچھ رہی تھی اور رامز اسے یوں کھلا کھلا دیکھ دل سے مسکراتا اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا اور دھڑکنوں کو دھیرے سے دبایا تو اسے گھورنے لگی۔ آج سے سارے لحاظ ختم میری جان، اب تم کافی ہیلدی ہو گئی ہو، تو آج یہ خان پورے جنون سے اپنے یار پہ برسے گا۔ اس کی بات سنتے عرشیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ پچھلے 1 ماہ سے یہ خان اپنے جذبات سنبھال کر بیٹھا تھا، اب تو واقعی اس باندھ کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ جنون یار کا اینڈ یہیں پہ ہوتا ہے۔ عرشیہ کا کردار کافی پاورفل تھا، جو جھکی نہیں، سزا لے لی پر اپنے موقف پہ ڈٹی رہی۔ اگر جھکا بھی تو رامز ہی جھکا، مرد بہت کم جھکتا ہے۔ دل تو کر رہا تھا رامز کی بھی کچھ سزا لکھوں، عرشیہ اتنی جلدی اسے معاف نہ کرے، لیکن پھر عرشیہ تو صاف دل کی مالک تھی اور مرد تو ویسے بھی معافی مانگنے میں کنجوس ہے۔ اور عرشیہ نے سوچ جو رکھا تھا کہ جس دن رامز معافی مانگے گا اس دن وہ ساری سچائی بھی بتا دے گی۔
اور معاف بھی کر دے گی۔ آپ کو اینڈ کیسا لگا؟ اچھا لگا یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔